बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मुहतरम, हस्बे मामूल रोजाना की तरह इटली उर्दू अपडेट पेज पर सहरी की नशरियात में प्रोग्राम तदबीर में मैं अहमद अब्दुल रहमान जमाती और हमारे इस प्रोग्राम तदबीर के रूह रवां हज़रत अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी हस्बे मामूल रोजाना की तरह नए सवालात, उनके जवाबात लेकर आपके हाजिर खिदमत हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक, माह रमजान मुबारक की इन पुरनूर साअतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपना खास फजल करम नाज़िल फरमाते हुए आलम इस्लाम को, आलम इंसानियत को इस वबाई मर्ज से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। आमीन आमीन। माह मुबारक, माह रमजान मुबारक की इन पुरनूर साअतों में आप जितने भी अहबाब देखने और सुनने वाले रोजाना की तरह सहरी और अफ्तारी की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की नेक हाजात को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। सामने मुहतरम, हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यिनात की तिलावत से करते हैं। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. सामिन मोहतरम, हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम मजीद बुरहान रशीद की आयात बय्यिनात की तिलावत से हो चुका। मैं जितने भी हमारे देखने और सुनने वाले अहबाब हैं, तमाम देखने सुनने वाले अहबाब की बारगाह में बड़ी मोहब्बत से अर्ज करूंगा कि कोशिश कीजिए कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, ताकि दूसरे अहबाब भी हमारे आज के जो सवालात के जवाबात हैं, आज भी बड़ा अहम मौजू है और हमारी बुनियादी जो तालीमात हैं, जो हमारी बुनियादी जरूरियात में से हैं, उसमें इसका शुमार होता है। यानी आज हमने जो गुफ्तगू करनी है वो इंशाअल्लाह अजीज गुस्ल के मुतल्लक सवाल और जवाब होंगे। तो कोशिश कीजिए प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अहबाब
آج کے سوال و جواب کی نشست فائدہ مند ہو سکے۔ سامعین محترم، جتنے بھی احباب محبتوں سے نواز رہے ہیں، پرنس چیمہ بھائی ہیں سلام پیش کر رہے ہیں، ہمارے ملک وضاحت حسین صاحب ہیں وہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند آفتاب بھائی ہیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی محبتوں کو نوازے، سب کی محبتوں کو ہمارے حق میں جس طرح کر رہے ہیں یہ تمام دعائیں تمام محبتیں آپ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ شرجیل وڈائچ بھائی ہیں وہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام جناب حافظ قاسم شہزاد رانجھا صاحب آپ بھی سلام پیش کر رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جتنے بھی احباب دیکھنے سننے والے ہیں، خالد گوندل بھائی ہیں وہ بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ملک وضاحت حسین صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی احباب، پرنس چیمہ صاحب ہیں، اللہ رب العالمین سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں، کوشش کیجیے تمام احباب مل کے درود پاک کا نذرانہ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، اور جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹی پہ ہوگی حضوری، کہ خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے
حاضری کے اشارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف کے بعد ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین کرام ہے، راجہ یہ ہمارے بہن ہے شاہد رضیہ راجہ، اللہ رب العالمین آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، سلام پیش کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند آفتاب بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور محمد امین وریا بھائی ہیں، پرنس چیمہ صاحب ہیں، جاوید ساہی بھائی ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں، ہمارے راہیل اشرف بھائی ہیں، یہ تمام احباب کی جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ رب العالمین جس طرح آپ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ان دعاؤں کو کروڑ گنا بڑھا کر ہمارے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کرام کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین پہ فرمائے۔ ایک ہمارے بڑے ہی پیارے بڑے ہی محبت کرنے والے ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہیں الحاج ارشد علی باجوہ صاحب، انہوں نے کل بڑی خواہش سے دعا کے لیے درخواست کی تھی کہ پچھلا کچھ عرصہ ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کے لیے وہ جا نہیں پا سکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی انہیں پھر جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک در کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کو بھی بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار گنبد خضرا شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، حسب معمول سٹیج پر آپ کے سامنے ہمارے اس پروگرام کے روح رواں حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب نقشبندی صاحب حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سامعین محترم، ہمارا آج کا جو سوال و جوابات کا موضوع ہے، جیسے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ غسل کے حوالے سے ہے، یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو جن کا ہر بندہ مومن کے علم میں ہونا یہ فرض ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس پر فرض ہے۔ یہ ان علوم میں سے آج کے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں سوال کی صورت میں ہی پیش کرتے ہیں کہ علامہ صاحب غسل اس کے فرائض کتنے ہیں؟ ہماری عوام کو اس سے ذرا آگاہی فرما دیجیے گا، غسل کے فرائض ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے انتہائی ابتدائی تعلیمی باتیں ہیں یہ، لیکن چونکہ اس حوالے سے جب سوال و جواب کی صورت میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو کئی باتیں سیکھنے کو مزید میسر آ جاتی ہیں، اس لیے ماشاءاللہ یہ آپ کا یہ سلسلہ جو آپ نے منتخب کیا سوال و جواب کا، یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ میں چھٹے پارے کی جو آیت مبارکہ یا کل ہم نے پڑھی تھی وضو کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پھر اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی تم ناپاک ہو جاؤ تو فوراً طہارت کا انتظام کرو، پاکیزگی کو اختیار کرو، غسل کی حاجت شرعی ہو۔ اب یہ اگلا موضوع ہے کہ بعض غسل جو ہیں وہ درجہ سنت پہ ہیں، بعض مستحبات ہیں، بعض غسل جو ہیں وہ فرض ہیں۔ تو ابھی ہم صرف غسل کی بنیاد کی بات کرتے ہیں
कि अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म याद रखिए कि व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहहारू, जैसे ही नापाकी की सूरत बन जाए तो फौरन पाकी का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि इंसान रूह और जिस्म का मजमुआ है। ये रूह और जिस्म, जिस तरह जिस्म तहारत मांगता है ना, इसी तरह रूह भी तहारत मांगती है। तो रूह और जिस्म की तहारत के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो उनमें गुस्ल बुनियादी तौर पर इसमें 3 चीजें जो हैं वो फर्ज हैं। बेशक। चीजें फर्ज हैं, 3 चीजें फर्ज क्या हैं? गरगरा करना, मुंह में पानी डालकर थोड़ा सा मुंह को ऊपर उठाकर इस तरह से कि पानी हलक की जड़ तक अच्छी तरह से बह जाए। लेकिन रमजानुल मुबारक हो तो इसमें साफ ज़ाहिर एहतियात करना होगी कि रमजानुल मुबारक में गरगरा नहीं करना। रमजानुल मुबारक में सिर्फ आम कुली करनी है कि मुंह के अंदर पानी फिर जाए लेकिन गले तक ना ले जाए ताकि रोजा ना टूट जाए। इसलिए रमजानुल मुबारक में ये एहतियात करना होगी। तो गुस्ल का दूसरा फर्ज जो है वो है नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाने से मुराद ये लिया जाता है, जो फुकाहा ने बयान किया, कि जहां तक नाक की नरम जगह है, यानी हड्डी से नीचे जो नरम जगह है, उस नरम जगह तक पानी का चढ़ाना। तो ये दूसरा फर्ज हो गया। तो तीसरा फर्ज है पूरे जिस्म पर पानी बहाना। जी माशाल्लाह। अच्छा, तरतीब इसकी ये है। अभी इसके अगर गुस्ल के पूरे तरीके की बात करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मैं मजीद बातें अर्ज कर दूंगा। जी तरतीब माशाल्लाह। इसकी ये है कि अगर सिर्फ कोई बंदा सिर्फ फराइज अदा करता है तो उसको किस तरह करना है कि गरगरा करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। पूरे जिस्म से मुराद ये है कि कोई जिस्म का एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। तो इस तरह से गुस्ल जो है उसको इख्तियार करना है। लेकिन मुमकिन है कभी ऐसा हो जाए कि एक बंदे ने गुस्ल किया लेकिन उसने बाकी सारा गुस्ल कर लिया, उसको गरगरा करना याद नहीं रहा, जिस्म को साबुन भी लगा लिया, धो लिया, अभी उसको बाद में याद आया, गुस्ल एंड पे गुस्ल कर चुका था तो एंड में याद आया ओह मैंने गरगरा तो किया नहीं। तो एंड पे भी गरगरा कर लेगा तो अगरचे तरतीब इसकी उल्ट हो जाएगी लेकिन गुस्ल बाहर हाल हो जाएगा। इसलिए यानी ये एक एक्स्ट्रा मसला मैंने बयान किया कि तरतीब कायम रखना चाहिए, तरतीब के मुताबिक ही गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अगर कभी तरतीब में थोड़ा आगे पीछे होने से ये नहीं होता कि आपका गुस्ल नहीं हुआ, आपको ये नहीं कि गरगरा रह गया था तो आपको दोबारा से गुस्ल करने की हाजत नहीं। तो इसलिए यानी इसके इब्तदाई तौर पर फराइज में 3 चीजें जहन में रखा करें, गरगरा करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। जी माशाल्लाह। ये हमारे गुलाम नईमी उस्मान साहब है। नईमी साहब जी। जी, क्या गुस्ल करते जो वुजू किया जाए वो वुजू नमाज के लिए काफी होगा? रोशनी डाल दें। हमारे गुलाम मुस्तफा नईमी साहब हैं, सदर मिनहाज नाथ कौंसल वियना ऑस्ट्रिया से। उनका सवाल आइए। माशाल्लाह। जी गुलाम मुस्तफा नईमी साहब, आपका सवाल जो है वो काफी अहम तरीन है, क्योंकि अक्सर व बेशतर इस सवाल की जरूरत लोगों को पेश आती है। जैसे ही बंदा गुस्ल करता है सुन्नत के मुताबिक, बशर्त ये कि सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करे। सुन्नत के मुताबिक क्या है कि पहले वुजू की तरह वुजू करे, तो फिर उसके बाद यानी जब वुजू की तरह वुजू कर लेगा तो गरगरा भी कर लेगा, नाक में पानी भी चढ़ा लेगा, तो पूरे जिस्म पर पानी बहा लेगा। तो अगर किसी ने इस तरह यानी गुस्ल किया कि वुजू पहले कर लिया, वुजू गुस्ल के दौरान ही वुजू कर लिया, तो उसको दोबारा से वुजू करना, नमाज के लिए किसी दूसरे वुजू की जरूरत नहीं पेश आएगी, वो वुजू उसके लिए काफी है और बगैर किसी शक शुबा के काफी है। यानी शक शुबा में भी नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार होता है ना कि चलो जी मैं फिर वुजू कर लेना, अगर कोई करना चाहता है तो वैसे उसकी मर्जी है, लेकिन शरीयत की तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि इसको कहा जाता है, वुजू को कहा जाता है तहारत सुगरा।
تو غسل کو کہا جاتا ہے طہارت کبریٰ. تو جب طہارت کبریٰ بڑی طہارت کر لی ہے تو چھوٹی اس میں آٹومیٹکلی آ گئی ہے. جس طرح مثلا ایک مثال میں علامہ صاحب یہاں پہ عرض کر دوں دوستوں کو سمجھنے کے لیے. ایک بندہ دکان پہ جاتا ہے, کہتا ہے ایک پاؤ چیز دینا, تو وہ کہتا ہے یار کلو لے جاؤ. تو بندہ کیا کہے گا, نہیں جی مجھے پاؤ چاہیے, کلو کا مجھے پتا نہیں. تو جب کلو لے گا تو پاؤ اس کے اندر آ جائے گا, جب غسل کرے گا تو وضو اس کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے گا. اسی طرح سے یعنی جس نے غسل کیا سنت کے مطابق, اب وہ بے فکر ہو کے اپنا لباس کپڑے پہنے. لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے جو انتہائی ضروری ہے, جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کہ غسل کرنے کے بعد بے احتیاطی نہ کرے, یعنی بغیر لباس کے کسی کے سامنے ہرگز نہ جائے. یہ غسل کے مکروہات میں سے بھی ہے, تو ویسے عام زندگی میں بھی یہ ممنوع ہے, اس لیے اس سے پرہیز کرنا جو ہے وہ لازم ہے. لیکن بہرحال وضو جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا جس نے سنت کے مطابق غسل کر لیا. جی ماشاء اللہ, جی ماشاء اللہ. ہمارے یہ محمد امین وریا بھائی ہیں. علامہ صاحب فیکٹری میں ملاتی بیچ کر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ پلیز بتا دیں. جب کوئی ملاتی بیچ کر روزہ رکھ فیکٹری میں سب کو باتیں سننی پڑتی ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹری میں ملاتی بھیج دی کہ میں بیمار ہوں, تو گھر میں روزہ رکھ لیا. اگر روزہ رکھ کے فیکٹری جائیں تو وہاں پہ پرابلم بنتی ہے کہ وہاں سے بھی باتیں, مالک جو ہے وہ ایسے کوئی عذر ہو, کوئی معاملات ہو, تو پھر وہاں بھی باتیں سننی پڑتی ہیں. یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا. جو شریعت مطہرہ کا اصول و ضابطہ ہے, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام بزرگان دین کی زندگی کو پڑھا ہے. انہوں نے اپنے لیے تکالیف کا انتخاب ضرور کیا, لیکن اس طرح کا دھوکہ نہیں کیا. یہ دھوکہ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں تو آپ اپنے آپ کو بیمار کہہ رہے ہیں. میں ایک اور مشاہدے کی بات آپ کو بتاؤں. میں ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں کہ جو روز کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے کہتا تھا میں بیمار ہوں, میں آج کام پہ نہیں آ سکتا, میں آج دفتر نہیں آ سکتا. خدا کا کرنا وہ صحت مند تھا. خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ انتہائی سیریس بیمار ہو گیا, اللہ, اور اسی بیماری میں ایک عرصہ تک مبتلا رہنے کے بعد وہ بیچارہ فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی منزلیں آسان کرے. تو میں یہ دوستوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے لیے تھوڑا بہت تکلیف کا رستہ چن لیا کریں, لیکن اس طرح کی دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں کہ میں ملاتی بھیج کر وہاں پہ کہوں میں بیمار ہو گیا ہوں تو آپ گھر میں تندرست ہوں, تو اللہ آپ اپنے آپ کو بیمار کہہ رہے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حقیقت میں بیمار نہ پڑ جائیں. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے روزہ گزارنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. میں اٹلی میں ہی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ روزے کی حالت میں کام کرنے جاتے ہیں نا, تو ان کے مالک ان کے ساتھ بڑا شفیقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک دوست میلان سے مجھے بتایا کرتے تھے, آج کل وہ شفٹ ہو گئے انگلینڈ وغیرہ والی سائڈ پہ شفٹ ہو گئے. وہ مجھے بتایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ میرا مالک رمضان المبارک میں مجھے کہتا ہے جاؤ یار سر پہ پانی ڈال آؤ, تھوڑی سی ریسٹ کر لو, تم نے کھانا پینا تو ہے کچھ نہیں, چائے کافی تو تم نے پینی نہیں, تو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو. تو اس طرح سے اگر آپ اپنا اعتماد بحال کریں گے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ مالک اتنا, وہ جانور تو ہے نہیں, وہ بھی انسان ہے, وہ آپ کے احساسات کو بھی سمجھتا ہے, آپ کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے. تو اگر کسی جانور سے بھی پالا پڑ جائے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کے جانور ہونے کو بھی برداشت کر لیجیے, لیکن دھوکہ دہی بہرحال اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جی ماشاء اللہ, بہت اچھا ہو گیا. اچھا حضور علی بٹ صاحب, جی انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا نمبر علی بٹ صاحب کو چاہیے, انشاءاللہ تعالی وہ بعد میں آپ کو مل جائے گا. آپ ان باکس میں کمنٹ کر دیجئے تو آپ کو اس کے جواب میں انشاءاللہ رابطہ کر لیا جائے گا. جی ماشاءاللہ. اچھا حضرت
सवाल इसी तरह जैसे अभी आपने इरशाद फरमाया कि गुस्ल के जो 3 फराइज हैं उनमें एक है कि पूरे बदन पर पानी बहाना, जी, ठीक है ना। तो अगर एक मर्द है, उसके बाल इतने बड़े हैं और उसने वो बचना चाहिए, अगर चोटी सी बनाई हुई है और वो ऐसे गुदे हुए हैं, तो उसके बारे में क्या हुक्म आएगा? क्या उसे वो खोलनी पड़ेगी? इसकी तरह थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मर्द को बालों की चोटी बनाना नहीं चाहिए। जिस तरह खवातीन अपने बालों की चोटी बनाती हैं, यानी उनके बाल गूंज लेती हैं पीछे से, मर्द को इस तरह करना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये पसंदीदा अमल नहीं। तो ये तो बात वो अपनी जगह पे ठीक हो गई कि ये पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन अगर बिल फर्ज किसी ने ये कर लिया तो अब गुस्ल के मौका पर क्या करेगा? तो गुस्ल के मौका पर अब उसे करना ये है कि अपने बालों की चोटी को हर सूरत में खोलना है। अगर नहीं खोलेगा तो उसका गुस्ल जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। उसको अपने बाल सारे खोल के सारे बालों को धोना पड़ेगा। यानी आजकल भी फैशन है, वो पीछे बांध लेते हैं छोटी रिबन वगैरह चढ़ा लेते हैं। तो इस तरह का अगर कोई अमल करेगा तो उसको चाहिए कि अपने बालों को खोल कर धोए। खवातीन के मसाइल इस सिलसिला में थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये कोई सवाल है प्रिंस चीमा साहब का? जी माशाल्लाह, प्रिंस चीमा साहब सवाल पूछ रहे हैं, अगर नमाज के दौरान 4 रकात हो फर्ज या सुन्नत में, अत्तहियात के बाद तीसरी रकात में भी इंसान अत्तहियात पढ़े तो क्या करना चाहिए? तीसरी रकात में भी अगर वो अत्तहियात बैठ गया तो फिर क्या करना चाहिए? जी, समझ तो यही आई है कि फर्ज या सुन्नत नमाज पढ़ रहा था तो दूसरी अत्तहियात के दूसरी रकत के बाद अत्तहियात बैठा, फिर तीसरी रकत के लिए उठा तो फिर अत्तहियात बैठ गया तीसरी रकत के बाद। अब उसे करना ये चाहिए कि अगर उसे याद आ गया थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद तो उसे खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा होकर चौथी रकत अदा करेगा, चौथी रकत के बाद सजदा सहव करेगा। लेकिन अगर तीसरी रकत के बाद खुदा न खास्ता सलाम फेर चुका और उसे यकीन है कि 3 रकतें हुई हैं तो फिर नमाज उसे दोबारा लौटाना पड़ेगी। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा गया। अच्छा हजरत, सवाल सर मेरा, अच्छा वो नंबर की बात ही कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, सही है अली भट्ट भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा हजूर, ये है सवाल आ गया दिन में कि हमारे घरों में बाद औकात ऐसा होता है, हमारी माएँ बहनें बेटियां, अगर नाखून पर नेल पॉलिश लगी हो और गुस्ल किया जाए तो क्या वो गुस्ल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? चूंकि जैसे आप वो गुस्ल के फराइज में है कि पूरे जिस्म पे पानी बहाना, तो इसकी थोड़ी सी जरा वजाहत फरमा दीजिएगा। अच्छा, इस सिलसिला में खवातीन के लिए हमारी माएँ हों, बहनें, बेटियां हों, जो भी जिस मुकाम दर्जा पर हैं, उनके लिए इंतहाई एहतियाती तौर पर, क्योंकि शरीयत मुतहरा का जो ज़ाब्ता है वो ये है कि एक बाल बराबर भी जगह जिस्म की खुश्क ना रहे। अगर मिसाल के तौर पर अगर मर्द है तो मोटापे की वजह से किसी जगह पर गोश्त में लकीर सी है कि उसका धुलना बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है, तो उसको चाहिए कि जिस्म के उस हिस्से को उठाकर उस पर हाथ मारे ताकि शक शुबा जो है वो दूर हो जाए। तो इसी तरह खवातीन के लिए भी एहतियात जरूरी है गुस्ल करने में। तो जब 10 नाहन है अगर हाथों के, पाँव के भी 10, अगर 20 नाहन है तो 20 नाहनों पर अंदाजा कीजिए, एक बाल खुश्क ना हो तो वुजू नहीं होता, तो 10 या 20 नाहन अगर खुश्क रह जाए, क्योंकि जो नील पॉलिश है, नेल पॉलिश जो है वो पानी नीचे नहीं जाने देती, पानी उससे गुजर नहीं सकता, वो एक ब्लॉक कर देती है। तो इसलिए उसका उतारना पहले फर्ज है कि उसको उतारे और फिर गुस्ल करे। हाँ, अगर मेहंदी वगैरह किसी ने लगाई है तो उसका हुक्म यकीनी तौर पर मुख्तलिफ है, क्योंकि
मेहंदी जिस्म के अंदर जज़ब हो जाती है, अगर जो वो रंग अपना छोड़ती है लेकिन जिस्म के अंदर जज़ब हो जाती है, वो मसाम वगैरह बंद नहीं करती, यानी जिस्म के अंदर पानी जाने से नहीं रोकती, इसलिए मेहंदी लगी हो तो कोई इतराज नहीं। तो हमारे घरों में मामूल यही है अलामा साहब कि मैं अपनी बच्चियों को, अपने घर में अपने अफराद को मैं यही कहा करता हूँ कि मेहंदी लगा लिया करो, नाखूनों पर भी मेहंदी लगा लिया करो। तो अगर कभी बिल फर्ज लगानी है, वो पिछले दिनों किसी ने लतीफ़ा लिखा था, चलो बतौर लतीफ़ा नहीं, हम उसको बतौर मसला बयान कर रहे हैं यहाँ पे। उसने कहा कि किसी ने नेल पॉलिश बनाई अपने अपने नई तकनीक के साथ, तो वो इत्तेफाक से कुछ नाकस बन गई। तो नाकस बनी के वो लगाने के थोड़ी देर बाद उतर जाती, घंटा 2 3 4 घंटे के बाद या शाम तक उतर जाती। तो उसने कहा ये इस्लामी नेल पॉलिश है। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये अगले गुस्ल की नौबत आने से पहले पहले ये उतर जाती है। तो बहरहाल यानी एहतियात ज़रूरी है। अगर नेल पॉलिश वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए, हमारी माँ बहन बेटी इस्तेमाल कर रही है तो गुस्ल फ़र्ज की ज़रूरत पेश आने से पहले या वुज़ू की ज़रूरत पेश वुज़ू भी नहीं होता इससे, ये नहीं कि गुस्ल ही नहीं होता, वुज़ू भी नहीं होता। वुज़ू में भी ये हाथ के जो है वो सारा धोना ही है। तो इसलिए वुज़ू और गुस्ल की हाजत आने से पहले आपको ये बाहर सूरत इसको उतारना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मेहंदी वगैरह लगाई है तो फिर आप तसल्ली से वुज़ू करें, तसल्ली से गुस्ल करें, फिर दुरुस्त हो जाएगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हुजूर, इसी तरह जैसे ये नेल पॉलिश हो गई, बाद औकात ऐसे होता है कि हाथ पे ना ये स्याही वगैरह लग जाती है जी, तो उसका क्या हुक्म है? अच्छा, स्याही वगैरह अमूमी तौर पर जो होती है, एक होता है पेंट, एक होती है स्याही। जो पेंट है वो नेल पॉलिश के हुक्म में है, वो क्योंकि उसकी तय बन जाती है, वो तय नेल बन पॉलिश जाती की वो तय बन जाती है, जाहिर बात है वो नीचे नहीं जाने की देती, ठीक है। है। लेकिन स्याही रंग जो है रोगन रंग रोगन करने वाले के लिए फुकाहा ने एक थोड़ी सी नरमी ये बयान की है कि वो अपने तई कोशिश पूरी करे उतारने की। फिर भी अगर कहीं किसी जिस्म के हिस्से में थोड़ा बहुत अगर रंग लगा रह गया तो उसके लिए माफी होगी, क्योंकि अब वो माजूर है, उसके बस में नहीं कि हर तरह हर जगह से उसको मुकम्मल तौर पर उतारे, लेकिन अपनी कोशिश जरूर करे उसको उतारने में। पेंट पेंट हो तो उसके वो लगा हो जिस्म पर तो वुजू नहीं होता, गुस्ल भी नहीं होता। अगर चूना वगैरह लगा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, चूना पानी जज़ब कर लेता है और जिस्म की तह तक पानी पहुंच जाता है। इसी तरह स्याही वगैरह का भी हुक्म यही है कि स्याही वगैरह लगी हो तो फिर भी पानी स्याही के अंदर जज़ब हो जाता है। हाँ, इतनी सख्त तय अगर बन गई है कि अब पानी गुजरने का अंदेशा है कि पानी नहीं गुजर पाएगा, तो फिर उस सूरत में स्याही को भी उतारना ज़रूरी होगा। इसी तरह मक्खी, मच्छर या इस तरह का खून या कोई चीज़ इस तरह की लगी है, तो वो भी माने नहीं है, उससे भी गुस्ल वगैरह जो है वो हो जाएगा। जी माशाल्लाह। अच्छा हुजूर, बाद औकात ऐसा होता है कि गुस्ल जो है वो फर्ज हो चुका होता हो, तो बहते हुए पानी में गुस्ल जो है उसका क्या तरीका है? हाँ, मिसाल कभी ऐसा दरिया होता है है। कि एक हदीस मुबारक है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, जिसके घर के सामने नहर बहती हो और वो नहर में दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर मैल रहेगी? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन है? 5 बार बंदा नहाए तो मैल भी रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला के हाँ वो ऐसा ही है कि जैसे 5 बार गुस्ल करने वाला, यानी गुनाहों की मैल उसके जिस्म पर बाकी नहीं रहती। तो अब आते हैं यानी इस बात की जानिब कि अगर नहर में गुस्ल करना हो, किसी चलते हुए बहते हुए पानी में गुस्ल करना हो, तो फिर उसका शरई हुक्म क्या होगा? अगर कुली कर ली है, नाक में पानी डाल लिया है, तो उसके बाद
کچھ دیر کے لیے پانی میں کھڑا رہے گا کہ پانی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تصور میں وہ یہ سوچے کہ 3 بار پانی جو ہے وہ مجھے ٹکرا کر گزر گیا۔ 3 بار سے مراد یہ ہے کہ 2 بوندیں، کل ہم نے بیان کیا تھا نا کہ ہر اعضاء کو دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 2 بوندیں پانی کی اس پر بہہ جائیں۔ تو اب جب نہر میں کھڑا ہے تو میرا خیال ہے چند سیکنڈ میں ہی ہزاروں بوندیں اس سے ٹکرا جائیں گی۔ اسی طرح اس لیے نہر میں یہ نہیں کہ 3 بار باہر نکلے گا تو 3 بار داخل ہوگا تو پھر جا کے غسل ہوگا، نہیں، کچھ دیر پانی کے اندر کھڑا رہا تو اس کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ صابن وغیرہ لگائے گا تو وہ اس کا ایکسٹرا عمل ہے، وہ لگائے یا نہ لگائے، لیکن سنت جو ہے وہ اس کی پوری ہو جائے گی پانی کے اندر کچھ دیر کھڑا ہونے سے ہی۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، اسی طرح عورت کے اگر بال جو ہے وہ گندے ہوئے ہوں تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں جی، ابھی ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ مرد کے بال، اگر مرد نے اپنے بالوں کی چوٹی بنا لی، پیچھے گوند لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی چوٹی کو کھولے گا تو غسل ہوگا۔ لیکن اگر یہی عمل عورت نے کیا، عورت نے بالوں کی چوٹی باندھ لی، تو چونکہ چوٹی باندھی ہوتی ہے تقریباً عمومی طور پر بال گوندے ہوتے ہیں پیچھے، تو عورت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بال کھولے، بلکہ بغیر بال کھولے بھی پانی کی جو جڑیں ہوتی ہیں اس میں اگر پانی بہہ جائے، یعنی اوپر سے بال نہ کھلے ہوں لیکن جڑوں کے اندر پانی ڈالے تو جڑوں کے اندر پانی اس کا گزر جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن یہ پسندیدہ عمل یہی ہے کہ فی زمانہ تو میرا خیال ہے اس کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب فقہا نے فرمایا تھا، جب کل ہم بات کر رہے ہیں کنویں سے پانی لے کر آتے تھے، تو اس زمانے کے حالات مختلف تھے، آج کے حالات جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں، اس لیے بال بہرحال کھولنا ہی چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں کھولے تو بالوں کی جڑوں میں پانی چلا گیا تو غسل اس کا ہو جائے گا۔ تو اگر اتنے سختی سے باندھے کہ پانی جانے کا اندیشہ ہے، پانی نہ گزرنے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے پانی نہ گزرے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالوں کو کھولے گی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ یہ بھی۔ تو سامعین محترم، جیسے آپ احباب جو ہیں کوشش کیجئے کرے روزانہ کے لیے اپنا یہ معمول بنا لیجئے کریے گا کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کریے گا، تاکہ دوسرے احباب بھی جو دیکھیں گے سنیں گے ان کی بھی یہ مسائل جو ہیں بوقت ضرورت ان کے بھی کام آئیں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کا اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم کی بارگاہ میں اب یہ ایک سوال ہے۔ السلام علیکم، ہاف بازو شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے رضوان علی بھائی ہیں، ان کا سوال یہ آ گیا کہ ہاف بازو کی اگر وہ شرٹ یا قمیض پہنی ہے تو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاف بازو فقہا کی اس بارے میں اجازت تو ہے کہ ہاف بازو میں نماز ہو جائے گی، لیکن یہ پسندیدہ نہیں۔ اس بارے میں یعنی فقہا کا کہنا یہی ہے فی زمانہ، جو کہ اس کی ضرورت اس زمانہ میں کثرت سے زیادہ پیش آئی۔ سنت جو ہے وہ چونکہ یہاں تک ہے کہ گھٹوں تک اس کی قمیض ہو، لیکن اگر بالفرض کسی نے خلاف سنت لباس میں بھی نماز پڑھی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن سنت کے ترک کرنے کا اس پر گناہ کہہ لیجئے، یا اگر نرمی کریں تھوڑی سی تو کچھ نہ کچھ اس کے اجر و ثواب میں کمی تو بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ نماز ہوئی ہی نہیں، یہ درست نہیں ہے، نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی، لیکن فقہا کے نزدیک یہ پسندیدہ کبھی بھی نہیں رہا کہ ہاف بازو میں نماز پڑھی جائے، کیونکہ ہاف بازو یہ آداب نماز کے خلاف عمل ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل ہے، اس لیے ہاف بازو میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی آپ مجبور ہیں، باہر نکلے ہوئے تھے، ہاف بازو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا تو آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز آپ کی بہرحال ہو جائے گی۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اچھا حضور، یہ ہے کہ جس پر غسل جو ہے وہ فرض ہو، جی، تو کیا وہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینا بھی بڑا باعث برکت ہے، بڑا اجر ہے اس کا۔ اب ایک آدمی پہ غسل جو ہے وہ فرض ہے، تو کیا وہ اذان کا جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے؟ یہ ذرا رہنمائی فرمائیں۔
جی بالکل، اذان کا جواب دینے میں کوئی عیب نہیں، صرف اذان کا جواب دے سکتا ہے، غسل فرض ہو بندے پر، اذان شروع ہو جائے، اذان کا جواب دینے میں کوئی قباحت نہیں، صرف جو منع کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، غسل شرعی کی حاجت ہو، قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کی نیت سے قرآن کی کوئی آیت پڑھی تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا، مثلا جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ اس غرض سے پڑھی، اپنے معافی مانگنے کی غرض سے، یعنی قرآن کی تلاوت کی غرض سے نہیں، اپنے آپ کی عاجزی کا، اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ، لیکن اگر اس طرح پڑھے گا دعائیہ انداز میں تو پھر بغیر غسل کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور بھی کوئی الفاظ ایسے ہوں قرآن کریم کے جو دعائیہ انداز میں بولے جاتے ہوں تو ان کو دعا کی غرض سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتا تو قرآن براہ راست نہیں پڑھ سکتا بنیت تلاوت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا جی، ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، سوال ایک یہ آ گیا ذہن میں کہ ایسے دن غسل فرض ہوا جس دن غسل کرنا سنت ہے یا مستحب بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اسے بندے کو، کرنے والے کو فرض غسل کے ساتھ ساتھ جو سنت غسل ہے کیا وہ الگ کرنا پڑے گا؟ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا۔ جی مثال کے طور پر اس کو غسل شرعی کی حاجت تھی، غسل اس پر فرض ہو چکا تھا، تو ادھر دن بھی جمعۃ المبارک کا شروع ہو گیا، تو اگر جمعۃ المبارک کو جو کہ سنت ہے غسل کرنا، تو اب اگر اس کا جی چاہے کہ میں سنت سے رہ نہ جاؤں تو دونوں نیتیں اکٹھی کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمعۃ المبارک کے غسل کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا، اور جو اس کا فرض غسل ہے وہ بھی اس کے سر سے اتر جائے گا۔ اسی طرح سے کسی اور کوئی مبارک دن آ گیا تو اس دن بھی اگر غسل کی حاجت اس کو پیش آئی ہے تو جس دن جو بھی دن آیا ہے، کوئی خاص رات آ گئی ہے، شب قدر آ گئی ہے، کوئی اور رات آ گئی ہے، تو اس کی مناسبت سے نیت کر سکتا ہے، دو غسل آ جائیں، 3 کٹھے ہو جائیں تو ان سب کی نیت کر سکتا ہے، ایک ہی نیت میں سب کا اجر و ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ جی ہاں ماشاء اللہ۔ سامعین محترم، ماشاء اللہ ہماری آج کی نشریات میں صبح سحری کے اس ٹرانسمیشن میں آج ہم نے اپنی جو بنیادی ایک ضروریات دین میں سے ایک جو ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے، ہماری جتنی دیر تک زندہ ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہے، یعنی غسل کرنا، تو غسل کے حوالے سے آج ہماری یہ جو گفتگو تھی، امید واثق ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے کافی سامعین و ناظرین کرام کے دلوں میں جو سوالات ہوں گے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں حضور، یہ ایک بڑی ہمارے لیے ایک پریشان کن حالت ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ایسے مسائل ہم بیان کرتے ہیں نا تو بڑے بڑے عمر والے احباب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم نے آج سے پہلے یہ نہیں سنا تھا، ہمیں اس مسئلے کا نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک شرعی طور پر یوں سمجھ لیں کہ وہ جھجک محسوس کرتے ہیں پوچھتے ہوئے کہ بچپن میں جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن اس عمر میں، بڑی عمر میں آ کے وہ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ پلیٹ فارم اس سلسلہ میں ماشاءاللہ جو آپ نے بات کی، یہ پلیٹ فارم اس سلسلہ میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اگر سامعین ناظرین اگر تعاون کرتے رہیں، سننے والے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں، آپ سننے والوں کی محبتیں یہی ہیں کہ دوستوں تک اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تاکہ زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ جو آخری بات ہم کر رہے تھے نا علامہ صاحب، جی اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے، اگر کوئی چاہے تو درود شریف وغیرہ پڑھنا چاہے درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی دعائیہ کلمات چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بغیر غسل کے بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ درود شریف بھی ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں قبول کر ہی لیتا ہے، تو اس لیے یعنی سوائے قرآن کریم کے باقی اوراد و وظائف جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض اوراد و وظائف اس غرض سے ہوتے ہیں کہ
کسی وبا سے نجات کے لیے، کسی بیماری کے دفع کے لیے، کسی خاص موقع پر اس کو پڑھا جاتا ہے، ان کو بغیر غسل اور وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے، ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اذان کا جواب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اذان والے کو کہیں رک جا، میں ابھی آتا ہوں، تو پھر میں غسل کر لوں تو بعد میں اذان کا جواب دوں گا۔ وہاں پر مجبوری ہے، وہاں پر اس کا جواب دینا ہی ہوگا۔ لیکن جو وظائف وغیرہ خود اپنے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ بغیر وضو اور غسل کے وظائف نہ پڑھے۔ وظائف جی پڑھے گا تو اگرچہ پڑھنے پر اس کو کچھ نہ کچھ ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جو اس کی برکات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جی ماشاء سامعین اللہ۔ تمامی احباب کا بہت شکریہ۔ چونکہ ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ 3:30 بجے تک نشریات لے کر چلیں گے، تو 2 منٹ میرا خیال ہے اوپر ہی ہو گئے ہیں، تو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ بہت شکریہ تمامی احباب کا۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ماشاءاللہ کس احسن انداز میں اس ٹرانسمیشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔